سے ہے. فقار عربی میں اس کمر کو کہتے ہیں جس کمر کا موڑا ٹوٹ چکا ہو, جس کی کمر کا موڑا ٹوٹ چکا ہو اس کو فقار کہتے ہیں. فیک قاف دو نقطے والا الف اور رے. اور فقر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے موڑا کمر کے اندر ٹوٹ چکا ہو, چلنے سے قاصر ہو, یعنی جس کی کمر ٹوٹ چکی ہو, جو قرضے کے بوجھ میں دب چکا ہو, جو تکلیف میں آ چکا ہو, جو پریشان حال ہو, کوئی کمائی کا ذریعہ نہ ہو, جانی طور پر بھی اس کی ذات اس قابل نہ ہو اور مالی طور پر بھی اس کے پاس کچھ نہ ہو, اس کو فقیر کہتے ہیں. جو بالکل خالی ہو, جس کے پاس کوئی کوڑی نہ ہو. اور مسکین کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے پاس مال تو ہو مگر ضرورت کے موقع پر اس کے پاس پورا نہ ہو. یعنی پیسہ تو اتنا ہے کہ وہ خرچ کر لیتا ہے, لیکن ضرورت اس کی اتنی ہے کہ ابھی اس کے اوپر اور بھی معاملے ہیں, تو اس کو بھی زکات دے سکتے ہو. فقیر کو بھی زکات دے سکتے ہو, مسکین کو بھی زکات دے سکتے ہو. انما 8 جو مصارف میرے ذہن سے آیت نکل رہی ہے کہ والآمرین علیہ والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. ان میں فقیر اور مسکین پہلے نمبر پہ آتی ہیں. فقیر وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو, اور مسکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال تو ہو لیکن وہ مال ان کے پاس گاڑی ہے یا ان کے پاس موٹر سائیکل ہے یا ان کے پاس جانے آنے کے لیے کوئی ذریعہ تو ہے, لیکن وہ مال ان کا کفایت نہیں کرتا. ان کے گھر میں اتنا پیسہ نہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم پوری دے سکیں. اگر ان کے پاس اس قدر مسکینیت ہے تو ان کو بھی زکات دے سکتے ہو, بشرطے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو. صاحب نصاب سے مراد 52.5 تولے چاندی نہ ہو, ان کے پاس 7.5 تولے سونا نہ ہو, باقی ان کے پاس کھانے پینے کو سب کچھ ہو. اور فقیر کہتے ہیں اس کو جس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ہو. اس لیے یہ فرق آپ ضرور یاد رکھیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ہو, مسکین وہ ہے جس کو کھانے پینے کے اس کے پاس ہو لیکن ضروریات زندگی کے لیے اس کے پاس پیسہ نہ ہو. مزید ضرورت مند ہو, اس کو ضرورت ہو بچوں کی تعلیم کے لیے, گھر کے معاملات کے لیے, آنے جانے کے سفر کے لیے وغیرہ وغیرہ, تو ایسے شخص کو بھی زکات واجبی آپ دے سکتے ہیں. تو للفقراء الذین, آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقراء جو ہیں ان کی مثال کیا ہے. الذین, وہ لوگ ہیں فقراء احصروا, جو محصور ہو گئے ہیں. محصور کے معنی بند ہو گئے ہیں, جو اپنے آپ کو جنہوں روک دیے ہیں. فی سبیل اللہ, اب یہ دو طرح کے ہیں اللہ کے راستے میں, ایک جہاد فی سبیل اللہ اور ایک مدارس دینیہ یا خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی دین کی اشاعت کے لیے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فقراء تھے. ایک فقراء وہ تھے جو مجاہدین کی شکل میں آپ کے ساتھ شام شانہ کفار کے خلاف لڑتے تھے, اور ایک وہ فقراء تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ, جو آج بھی چبوترا ہے صفہ کا, وہاں موجود ہے مدینہ منورہ میں. تو وہاں پر وہ تھلہ بنا ہوا ہے, وہاں پر 400 کی تعداد میں کم و بیش آپ کے طلباء مدرسے کے دین کی تعلیم کو حاصل کیا کرتے تھے, اور وہ نہایت ہی غریب تھے, تنگ دست تھے. ان کے پاس کمانے کے لیے, کھانے کے لیے گھر کے اندر کچھ نہیں تھا, تو ان کو زکات دینا جائز ہے. اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین مصرف جو اپنے اقارب اور عزیز و اقارب کے بعد وہ مدارس دینیہ کے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو معصور کر کے انہیں دنیا کو لات مار کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان سے کام یہ لیا ہوا ہے. اب ان کے پاس اگر کوئی کچھ نہیں تو ان کو زکات کے پیسے دے کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے. للفقراء الذین احصروا, اور وہ فقراء جو کہ معصور کر دیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں, لا یستطیعون ضربا فی الارض, اور وہ طاقت نہیں رکھتے, استطاعت نہیں رکھتے. ضربا معنی چلنے کی, ضربا معنی چلنے کی, وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے. فی الارض, زمین میں. اب یہاں مارنا پاؤں مارنا, ضربا یعنی پیر مارنا, چلنا, وہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے. اور ان کی مثال کیا ہے, ان کی نشانی یہ ہے کہ لوگ ان کو جہل, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو سمجھدار, جو ان سے واقف نہیں ہیں. اب سفید پوش لوگ وہ سے ایسے ہیں کہ جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھاتے پیتے ہیں, وہ اپنی عزت سے کپڑے اچھے پہنتے ہیں, اچھے طریقے سے آتے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت سے ایسے سفید پوش ہیں کہ جن کو تم جہلیت میں, جہالت میں, عدم جاننے کی وجہ سے تم ان کو غنی سمجھتے ہو. اغنیا, غنی کی جمع اغنیا. یا سب تم ان کو سمجھتے ہیں کون لوگ, الجاہل. جاہل سے مراد یہ نہیں کہ بالکل ان پڑھ, جاہل سے مراد جو ناواقف. یہ لفظی معنی اس کا یہ ہے. یہاں یہ نہیں کہ ان پڑھ, یعنی جاہل سے مراد ناواقف, جن کو پتہ نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اغنیا یہ تو غنی ہے. من التعفف, اس لیے کہ یہ مانگتے نہیں. بہت سے ایسے سفید پوش ہیں جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. من التعفف, تعفف کے معنی ہے نہ مانگنے والے, تعفف کے معنی ہے عفیف, عفت والے. عفت والا وہ ہوتا ہے
جو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے، اپنی غربت کو ظاہر نہ کرے، اپنے آپ کو چھپائے، اس کو معفوف کہتے ہیں، اس کو عفیف کہتے ہیں، اس کو تعفف کہتے ہیں، کہ وہ تعفف کرنے والے جو اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مانگتے نہیں ہیں، اور ان کو جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو ناواقف ہیں وہ ان کو غنی سمجھتے ہیں۔ اب ان کی مثال کیسے پتہ چلے گا؟ اب وہ ایسے لوگ جو چھپے ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کی تعریف یہ ہے، تعرفہم بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے پتہ چلے گا، تعرفہم بسیماہم، ان کے چہرے جو ہیں کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، اور وہ خندہ پیشانی سے ملیں گے، لیکن ان کا حال جاننے والے ان کے چہروں سے ڈھانپ لیں گے، یعنی بھانپ لیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں جو بیچارے غریب ہیں اور مانگتے نہیں ہیں، شرم کے مارے وہ سوال نہیں کرتے۔ تعرفہم بسیماہم، اس کی مثال، اس کی تعریف، اس کا تعارف ان کی پیشانیاں ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، الحاف ملحوف ہو کر، لپٹ کر۔ لحاف کو لحاف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لپٹا ہوتا ہے، لحاف کو لحاف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز پہ لپٹا ہوتا ہے، وہ لپٹ کے لوگوں سے نہیں مانگتے، جیسے کہ عام بیکاری لوگ آپ سے لپٹ کے مانگتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو من خیر، مالوں میں سے، فإن اللہ بھی علیم، اللہ بھی جانتا ہے کہ تم کس نیت سے دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی اور صحیح لوگوں تک ہمیں اپنے مالوں کو دینے کی توفیق نصیب